اصل مسئلہ آج ان بچوں کا ہے، طلباء کا، جنہوں نے بڑی محنت کی اور امتحانات میں نمبرات حاصل کیے، تو ان کا انعام آج دیا جائے گا۔ اور دراصل امتحانات میں اول، دوم، سوم پوزیشن حاصل کرنے والوں کے لیے ہی یہ مجلس سجائی جاتی ہے۔ تو میں پہلے چھوٹے جو بچے ہیں ان کو میں بلا لیتا ہوں، تاکہ صبر جو ہے وہ چھوٹے بچوں میں کم ہوتا ہے۔ تو میں جیسے نام لوں گا اور بچے آ کر اپنا انعام لے کے جائیں، میں عارف بھائی سے درخواست کروں گا اور کہ وہ بچوں کے انعامات دینے کا سلسلہ شروع فرما دیں، اور عارف بھائی کے ساتھ حاجی نظم الدین سے بھی میں عرض کروں گا، مجھ فیضان سے میں کہوں گا کہ ان کے ساتھ رہیے۔ تو پہلی کلاس میں جو حافظ سیف علی کی کلاس ہے، اس میں جس بچے نے اول پوزیشن حاصل کی ہے، محمد مذکر، یہ بچہ آئے اور اپنا انعام لے کر جائے۔ محمد مذکر ولد عشرت علی، اس نے 300 میں سے 237 نمبر حاصل کیے، ماشاءاللہ۔ جی ان کو انعام میں ایک انعام یہ اور ایک شیل۔ اور اس کلاس میں دوم پوزیشن حاصل کیے محمد نیر ولد محمد نعیم، اور اس کلاس میں 30 پوزیشن حاصل کی ہے محمد عظمت ولد محمد عارف، شاباش۔ اس کے بعد دوسری کلاس ہے مولوی زبیر صاحب کی، اس میں 3 بچے ہیں، ابو بکر، جنید، اشہد، یہ آ جائیں آگے۔ جی ان میں اول پوزیشن حاصل کیے محمد اشہد ولد محمد شاہد، دوم پوزیشن حاصل کیے جنید عبد القدیر، اور 100 پوزیشن حاصل کی ہے ابو بکر الحق۔ تیسری کلاس ہے مولوی ارباز صاحب کی، اس میں اول پوزیشن حاصل کی ہے محمد ابراہیم ولد اکرام الدین، شاباش۔ اور دوم پوزیشن حاصل کی ہے اسد رمضان، اور 100 پوزیشن حاصل کی ہے محمد انس ولد محمد شکیل۔ چوتھی کلاس میں محمد مدثر، عبد العظیم، محمد نعمان آ جائیں۔ اس میں ولی فیضان کی یہ کلاس ہے، اس میں اول پوزیشن حاصل کیے محمد مدثر ولد محمد مبارک علی، اور دوم پوزیشن حاصل کی عبد العظیم عبد الصمد، 100 پوزیشن حاصل کیے محمد نعمان۔ یہ بچہ ہے چھوٹا سا، ان کے گھر میں طرح کی، تو اس نے جو ہے سب کو پانی وانی پلانا، ماشاءاللہ بچھانا، سب خدمت انجام دیا، چھوٹا سا ماشاءاللہ۔ 5ویں کلاس میں محمد جمشید، جاوید، ابوذر خان، سفیان خان، یہ بچے آ جائیں۔ یہ حافظ عمر فاروق صاحب کی کلاس ہے، اس میں اول پوزیشن حاصل کرنے والے سفیان خان، ساجد عزیز، یہ سفیان خان، یہ اپنے حاجی عبدالعزیز صاحب کے پوتے ہیں، اور حاجی عبدالعزیز صاحب پورا مہینہ کے اعتکاف میں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ۔ حاجی عبدالعزیز صاحب کے پوتے ہیں، ہاں ایک اور پوتا ہے، آ جاؤ، آپ آ جاؤ، ان کو بلا لو، ایک اور پوتا ہے، ان کے دونوں پوتے نمبر لیا ہے ماشاءاللہ۔ اور دوم پوزیشن حاصل کی ابوذر خان ولد ساجد عزیز، ڈائریکٹ ہاتھ سے دلوا دیتے ہیں ماشاءاللہ، یہ پورے مہینے کے اعتکاف میں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ۔ اور 100 پوزیشن حاصل کی ہے محمد جمشید ولد محمد جاوید۔ عارف بھائی ادھر ایک منٹ۔ اول پوزیشن میں ماشاءاللہ بچوں کو یہ شیڈ دیا گیا ہے، اس میں ٹی شیڈ ہے اور 3 ٹی شیڈ ہے، چمچ ہے اور یہ پیالی ہے اس کے اندر، یہ اول نمبر میں دیا گیا ہے۔ یہ اس طرح کا شیڈ ہے ماشاءاللہ،
कि बच्चों के घर में भी यूज़ आए और काम के लिए। 2 डिशें हैं, प्याली है, चम्मच सेट है। और दो के अंदर माशाल्लाह एक डिश है, उसमें 2 डिशें, इसमें 1 डिश और प्याली और चम्मच इसमें साथ दिया गया। और तीसरी पोजीशन में ये कांच की प्याली, 1 बाउल और इसके साथ 4 प्यालियाँ दी गई हैं। ये भी अच्छी चीज़ है माशाल्लाह, घर में काम पे आने वाली यूज़ वाली चीज़। छठी क्लास हाफिज मुबशिर साहब की। इस क्लास में 3 बच्चे हैं, मोहम्मद जैद खान, मोहम्मदुद्दीन, मोहम्मद सऊद। अव्वल पोजीशन हासिल करने वाला मोहम्मद जैद खान वल्द जावेद खान। अव्वल नंबर मोहम्मद जैद खान, मोहम्मद जैद खान। 2 नंबर मोहम्मद वल्द गयासुद्दीन। ये बंटू भाई का बच्चा है, इनके वालिद साहब बंटू कहते हैं, नाम तो गयासुद्दीन है। और वालिद साहब उनके लाए तशरीफ लाया करते थे तो बड़ी खिदमत करते थे। 100 पोजीशन हासिल करने वाला मोहम्मद सऊद व मोहम्मद सुहेल। अव्वल 2 100 पोजीशन हासिल करने वालों को एक शील भी इनाम में दी जा रही है। 7वीं क्लास हाफिज उजैर साहब की है। इसमें इब्राहिम बेग, मोहम्मद तमीम, अब्दुल करीम, सैयद मोहम्मद अली, ये 3 बच्चे आ जाएं। अव्वल पोजीशन हासिल की इब्राहिम बेग व आसिफ बेग। और 2 पोजीशन हासिल की मोहम्मद तमीम व अब्दुल करीम। और 100 पोजीशन हासिल की सैयद मोहम्मद अली व सैयद शादाब अली। 8वीं क्लास में 3 बच्चे हैं, मोहम्मद हसन, अब्दुल शबाब, मोहम्मद इस्माइल, आरिफ, मोहम्मद नौमान वसीम। अव्वल पोजीशन हासिल की मोहम्मद हसन व अब्दुल शबाब। और 2 पोजीशन हासिल किए मोहम्मद इस्माइल और मोहम्मद आरिफ। और 100 पोजीशन हासिल किए मोहम्मद नौमान व मोहम्मद वसीम। 9वीं क्लास में हाशिम मिर्ज़ा, अरसलानुल्लाह, उज़ैर अहमद, 3 बच्चे आ जाएं। अव्वल पोजीशन हासिल किए अरसलानुल्लाह व अमानतुल्लाह। पेपर देने का उस्ताद को, उसके उस्ताद को दे दें, उसको उस्ताद को दे दें। हाँ, यानी उस्ताद पहुँचा देंगे। 2 पोजीशन हासिल की हाशिम मिर्ज़ा व जाकिर खान। और 100 पोजीशन हासिल की उज़ैर अहमद व सोहराब अहमद। 10वीं क्लास में ये मोहम्मद अली की क्लास है। इसमें 3 बच्चे हैं, आहिल असरार, अब्दुल समद, मोहम्मद हैदर, ये 3 बच्चे आ जाएं, शाबाश। ये सब नाज़र की क्लास चल रही है अभी तक। और इसमें अव्वल पोजीशन हासिल किए आहिल असरार। माशाअल्लाह बच्चा बहुत शौक़ ज़ौक़ से पढ़ने भी आता है, मेहनत से पढ़ता भी है। और इनके घर वालों से अगर मेरी बात पहुंच जाए तो चाहता हूँ उस बच्चे को ये हाफिज़ बनाए। माशाअल्लाह अच्छा पढ़ रहा है बच्चा। 2 पोजीशन हासिल की अब्दुल समद व मोहम्मद सलीम। और 100 पोजीशन हासिल किए मोहम्मद हैदर और अब्दुल करीम। अब ये आखिरी क्लास है नाज़रा में, 11वीं क्लास है। इसमें 3 बच्चे हैं, मोहम्मद उमर, मोहम्मद आहिल, अरकम बेग, ये 3 बच्चे तशरीफ़ ले आए। वालेकुम अस्सलाम। ये हमारे आरिफ भाई हैं, इन्होंने मदरसा में रिकॉर्ड बनाया है कि जितने बच्चे भी हाफिज़ होते हैं आज तक उन सबको साइकिल देते हैं इनाम में। साइकिल? जी हाँ। और अब 2 साल से जो कि बच्चे बड़े हो गए ना साइकिल चलाने में कुछ, तो ये पेमेंट दे देते हैं उसका, जितने में साइकिल आती है। तो माशाअल्लाह ये बड़ी हौसला अफजाई करते हैं बच्चों। अव्वल पोजीशन हासिल किए मोहम्मद उमर वल्द महफूज अहमद। ये माशाअल्लाह एहतिकाफ में बैठे हैं के वालिद साहब उमर भाई, महफूज भाई ज़रा खड़ा हो जाए। एहतिकाफ में बैठ के दुआ करने के बच्चों के लिए मेरा बच्चा अव्वल नंबर आ जाए। इनके एहतिकाफ वालों का कोई ना कोई ज़रूर आ रहा है। ये महफूज भाई जो है, इब्न हाजी साहब जो थे, वो हाजी मरगूब साहब उनके बड़े लड़के हैं। अब भाई एक साथ बैठे रहते थे। ये इनका बच्चा है, इस अव्वल नंबर हासिल से माशाअल्लाह। 2 पोजीशन हासिल किए मोहम्मद आहिल व मोहम्मद अफजाल, 2 पोजीशन जी। और 100 पोजीशन हासिल किए अरकम बेग व आरिफ बेग।
ماشاء اللہ باپ کے ہاتھ سے ہی دلوا دیجیے. اب شعبہ حفظ والے بچوں کو میں کہوں گا تو تشریف لائیں اور مہمانان کرام کے ہاتھ سے اپنا انعام لے کر جائیں. درجہ الف میں محمد علی والمحمد افتخار، محمد فرحان عرفان علی و محمد حمزہ دلشاد علی، یہ بچے آ جائیں. اول پوزیشن محمد علی نے حاصل کی ماشاء اللہ، 300 میں سے 292 نمبر اس نے حاصل کیا. اور دوم پوزیشن فرحان علی عرفان علی ماشاء اللہ. اور سوم پوزیشن محمد حمزہ ماشاء اللہ. یہ پہلے کسی زمانے میں پڑھتے تھے، سن 2000 غالباً 13 یا 14 کے پروگرام میں وہ ابا جی کے سامنے اس کو سورہ یاسین شریف سنوائی تھی، تو ہم اس کو اس دھوکے میں تھے کہ حافظ ہو جائے گا، تو اس نے پورا ہی بس ماشاء اللہ یاسین شریف سنائی دی. ابا جی نے اس کو بہت شاباشی دی. اس کے بعد باہر چلے گئے ماشاء اللہ، کاروبار سنبھال لیا. اچھی بات ہے، بہتر بات ہے، اور ماشاء اللہ بہت اچھا قرآن پڑھتا ہے، بہت بہترین قرآن پڑھتا ہے. درجہ نمبر 12 میں مولوی ارشد صاحب کی جو کلاس ہے اس میں صفوان علی، حسنین احمد، سفیان کامران، یہ تینوں بچے آ جائیں. اول پوزیشن سے نمبر حاصل کرنے والے صفوان علی. حضرت اس بچے نے ایک بیٹھک میں پورا قرآن سنایا، ابھی ایک پچھلے ہفتے میں 12.5 گھنٹے میں سنایا ماشاء اللہ. تو لگا ہاں تو وہ انعام بھی دے دو، بھی دے دو، دوبارہ بنائیں گے. نہیں، یہ انعام اس کو، یہ اس کا انعام ہے. حضرت ایک بیٹھک میں قرآن سنا رہے اور یہ مدرسہ سے بتا دو. لو بھائی اسی پر اور صاحب حاصل انعام ہے، اس کو ایک لفافے بھی انعام میں دیا جا رہا ہے ماشاء اللہ. اور ایک انعام اور دوبارہ جو جانا پڑے گا وہ بھی ملے گا. اس نے قرآن پاک تراویح میں بھی سنا ہے تو اس کے انعام بھی ہے، وہ ایک رومال اور ایک کسی چیز ایک ساتھ. حضرت اس سال 3 بچے ایسے نیو میں جو پورا قرآن پاک انہوں نے سنا ہے ماشاء اللہ. اور باقی کل ملا کے 10 بچے ایسے ہیں جو میں نے جوڑی بنا کر تراویح پڑھائی ماشاء اللہ. 2 پوزیشن حاصل کی حسنین احمد والمطلوب احمد. اور 100 پوزیشن حاصل کیے محمد سفیان والمحمد کامران. شعبہ حفظ میں درجہ جیم میں مولوی شاہ نواز کا جو درجہ ہے اس میں 3 بچے ہیں، محمد حسن ذوالفقار، محمد یوسف اور ریحان حسین. یہ 3 بچے آ جائیں. اس درجے میں اول پوزیشن سے پاس ہونے والا طالب علم ہے محمد حسن والمحمد ذوالفقار، شاباشی دل دیا جائے گا. 2 پوزیشن حاصل کرنے والا طالب علم محمد یوسف ولد مولوی رئیس احمد صاحب ہے. مولوی احمد کہاں ہے؟ مولوی آپ بیجا. یہ مولوی احمد جو ہے نا یہ بڑے لڑکے ہیں مولوی رئیس صاحب کے، یہ بھی ندوی ہیں مولوی احمد، جسے جسے کے اعتبار سے ایسے لگتے ہیں بس ماشاء اللہ. اور یہ انہیں کے بھائی ہے، دوسرا بھائی بھی انہیں کے پیچھے چلتا ہے ماشاء اللہ. اور 100 پوزیشن حاصل کیے ریحان حسین والاقبال حسین ماشاء اللہ. شعبہ حفظ میں درجہ دال میں 3 طالب علم ہیں، احمد حسن، فرحان علی، زین العابدین. تو میں درخواست کروں گا یہ آئیں اور اپنا یہ شعبہ حفظ کی آخری کلاس ہے. اس میں اول پوزیشن حاصل کیا زین العابدین جاوید علی. زین العابدین جاوید علی. 2 نمبر احمد حسن حامد حسین. اور 100 پوزیشن حاصل کیے فرحان علی والیاس علی ماشاء اللہ. ماشاء اللہ اس طریقے سے یہ اول 200 پوزیشن حاصل کرنے والے 45 طالب علم اپنا انعام لے کر جا چکے ہیں ماشاء اللہ. اب وہ بچے جنہوں نے اس سال تراویح میں قرآن کریم سنایا ہے، میں علی بھائی درخواست کروں گا ان کو انعام میں
جن بچوں نے مکمل سنا ہے ان میں سے ایک کو صفوان تو آپ نے انعام دے دیا جی، اور دوسرے نمبر پر عزیز الرحمن، اور تیسرے نمبر پر فیض اللہ، ایک ایک ادھر اور ایک رومال دے دیجیے گا۔ اور اس کے بعد جو ہے بالترتیب میں جن کو نام بول رہا ہوں وہ آ کر لے جائیں۔ محمد الماس، ایاز الدین، راحیل، احسن، عبدالسبحان، حسنین، صوبان، ان سب بچوں کو ارشد جائیے ذرا آپ میرے ارشد حاصل دلوائیے گا۔ نہیں ملی سہیل صاحب اساتذہ حاصل دلوا دیجیے۔ یہ 10 بچے وہاں جنہوں نے تراویح میں قرآن کریم سنایا، جن سے 3 نے ماشاءاللہ مکمل پڑھا، باقی جوڑی سے پڑھا ہے۔ اور میں بچوں سے درخواست کروں گا کہ ایسا نظام بنائیں کہ قرآن کریم آپ مکمل سنانے کی ترتیب بنائیں۔ مسجدوں میں بڑی جگہوں میں اگر 2-2 3-3 امام پڑھائیں تو وہاں کی مجبوری ہے، لیکن آپ لوگ جو ہے وہ ایک جگہ پر ایک ہی طالب علم قرآن پاک سنائیں، ایسی ترتیب بنائیں۔ ایک بچہ وہ ایگزام دینے گیا ہوا تھا، وہ آ گیا ہے، عمر زید سے میں درخواست کروں گا اس کے انعام یہاں لا کر ایک دفعہ سب کے سامنے اس کی حوصلہ افزائی ہو جائے گی، اور اپنے ہاتھ سے دے دیں عمر زید ہی جلدی سے، شاباش۔ اس کا نام ہے بچے کا ارسلان اللہ، والد کا نام ہے امانت اللہ۔ یہ اول پوزیشن حاصل کیا کرنے کے لحاظ ماشاء اللہ، اور اس کی شوق کی بات ہے کہ ایگزام دے کر بھی یہ دوڑ کر آ گیا، جبکہ اس ٹائم ان کا 4:30 بجے تک کا تھا۔ الحمدللہ یہ انعامات کی ترتیب پوری ہو گئی، اور میں درخواست کروں گا اپنے عارف بھائی سے اور حاجی نجم الدین صاحب سے اور حاجی سلیم بھائی سے کہ ہمارا قابل مہمان کرام کے بھی استقبال فرمائیں۔ حضرت محمد قاری عمران صاحب کو پیش کر دیجیے گا۔ پیچھے لے کر پیچھے رکھو، وہاں باہر ایک شیل بھی اس کے ساتھ اندر رکھ دیجیے گا، یہ وہاں کو پیش کر دیجیے گا ایک شیل بھی، اور دیکھیں ادھر کر دیا۔ اور یہ عارف بھائی چاہ رہے ہیں کہ یہ جو طالب علم جس نے ماشاءاللہ مکمل قرآن پاک ایک نشست میں سنایا ہے، ان کو مدرسہ کی طرف سے اور مزید انعام اور ان کے اساتذہ کو دینا چاہ رہے ہیں۔ میں عارف بھائی سے درخواست کروں گا کہ اس سے بھی فارغ ہو جائیں۔ ماشاءاللہ جو بچے نے ابھی 12 گھنٹے میں قرآن مکمل کیا، کیسا لگ رہا ہے؟ سننے کے لیے کیسا لگ رہا ہے؟ قاری ارشد صاحب اور حافظ عزیر صاحب نے اس کا ساتھ دیا، اس کا قرآن سنا، اپنا وقت دیا، تو مدرسے کی طرف سے ایک چھوٹا سا انعام ان کو ایک لفافہ دیا جا رہا ہے۔ تو میں گزارش کروں گا قاری ارشد صاحب اور حافظ زبیر صاحب، عزیر حافظ عزیر صاحب، امام صاحب ان کو لفافے کرتے ہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، تقبل اللہ۔ اور ایک لفافہ اور مدرسے کمیٹی کی طرف سے جو بچے کو سفان علی کو جو شروع سے اس بچے کی تعلیم دی انہوں نے، وہ ہے ہمارے مولوی شاہد صاحب مسجد کے امام صاحب، تو اس کو بھی ایک مدرسے کی طرف سے ایک چھوٹا سا لفافہ ان کو دیا جا رہا ہے۔ تو میں آئے مہمانوں سے درخواست کروں گا کہ وہ ذرا ہمارے شاہد صاحب کو، امام شاہد صاحب کو یہ لفافہ پیش کریں۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ، جزاکم اللہ خیر، احسن جزاک، ماشاء اللہ، جی شکریہ، جزاکم اللہ خیر و احسن جزاک۔ اب ماشاءاللہ یہ آپ کا انعامات کا سلسلہ پورا ہو گیا، ہم اپنے اکابر سے مہمان اکرام سے نصیحت سنیں گے۔ اس سے پہلے میں 2-3 باتیں بچوں کو خاص طور پر عرض کر رہا ہوں۔ ایک تو یہ کہ سب سے زیادہ اب آپ کو جس چیز کا انتظار ہے وہ چھٹیوں کی تاریخ اور تعطیلات کا ہے۔ تو 23 رمضان سے 11 شوال تک، یعنی 13 مارچ سے 31 مارچ تک آپ کی سالانہ چھٹیاں ہیں۔ تو 13 مارچ سے 31 مارچ تک آپ کو جو تفریح کرنی ہے اور جہاں بھی گھومنا پھرنا ہے، جب جتنی بھی دعوتوں میں جانا ہے، وہ آپ ان 3 دنوں میں آپ فارغ ہو جائیں۔
تاکہ مدرسے سے آپ کی چھٹی نہ ہو سکے۔ اور 1 اپریل کو آپ کو مکتب میں آنا ہے۔ اس تعلق سے آپ کو معلوم ہے ہی، باہر کے طلبہ بھی شاید بات سن رہے ہوں، باہر جو طلبہ بیٹھے ہیں ان سے بھی، کہ جن حضرات کو یہاں مکتب میں پڑھنا ہے وہ 1 اپریل کو تشریف لے آئیں، اور باقی اپنی آپ کی مرضی ہے، جو جہاں بھی پڑھنا چاہے، شہر میں جتنے مکاتب ہیں، مدرسے ہیں، آپ کو مکمل طور پر اجازت ہے، کہیں بھی کوئی پڑھ سکتا ہے۔ یہاں جس کو پڑھنا ہے وہ 1 اپریل کو آ جائے، 1 اپریل کے بعد وہ پھر ادھر کا رخ نہ کریں۔ کہ آپ کو معلوم ہے پہلے دن جس کی حاضری ہو جاتی ہے وہ مدرسے میں پڑھتا ہے۔ اگر آپ 1 اپریل کو تشریف نہیں لا سکے تو پھر آپ ادھر یہاں کی تکلیف نہ فرمائیں، شہر میں جہاں بھی مکتب میں آپ چاہیں وہاں آپ پڑھیں۔ یہاں پڑھنے والا طالب علم 1 اپریل کو مکتب میں پڑھنے آ جائے، اور 1 اپریل کے بعد اگر کوئی آنا چاہے اور پھر ذمہ داران کو مجبور کریں، ان کی سفارش وغیرہ کروائیں، ان سے نظام خراب ہوتا ہے۔ ایک قطعاً اس میں آپ بالکل نہ پڑھیں، بس جس کو پڑھنا ہے وہ 1 تاریخ کو آ جائے۔ آپ کو اتنی لمبی چھٹیاں پہلی دفعہ مل رہی ہیں، ہم 15 دن کی چھٹی کرتے ہیں، 2 دن زیادہ آپ کو چھٹی مل رہی ہے۔ دوسری بات یہ عرض کرنی ہے آپ سے کہ عید جو تہوار ہے مسلمانوں کا، وہ یہ کون سا تہوار ہے؟ اسلامی تہوار ہے یا غیر اسلامی تہوار ہے؟ اگر اسلامی تہوار ہے اور آپ مانتے ہیں تو آپ کو عید کی شاپنگ اسلامی کرنی ہے، آپ کو کرتا پاجامہ ٹوپی میں ہی عید کی نماز ادا کرنی ہے۔ دوسری یہ ہے کہ نماز یہ تو ساری زندگی مسلمانوں پر فرض ہے، وہ آپ کو چھٹیوں میں پڑھنی ہے۔ اور تلاوت، جو طالب علم مدرسے میں پڑھے اور چھٹیوں میں نہ پڑھے، اس کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنا کو طالب علم کہے۔ طالب علم تو وہی ہے جس کے لیے چھٹیاں اور مدرسے کے پڑھنے کے دن سب برابر ہوں۔ جن بچوں نے قرآن پاک سنایا ہے اور جو حافظ ہیں ان سے میں عرض کروں کہ آپ کو اب کوئی کام نہیں ہے، رمضان ابھی ختم نہیں ہوا، رمضان باقی ہے۔ اگر آپ نے 24 گھنٹے میں 10 12 بھی نہیں پڑھے تو پھر آپ کیا پڑھیں گے؟ ہم نے یہ تجربہ کیا ہے کہ وہ بچے جو قرآن پاک سنتے ہیں اور اس کے بعد پھر 10 12 وہ پڑھتے ہیں، اور عید کے بعد وہ 3 پارہ پڑھنے کا معمول بنا لیتے ہیں پہلے مہینے میں۔ اس کے بعد چاہے وہ 3 رہے چاہے 1 رہے، وہ آئندہ سال ضرور سنائے۔ اور جس نے قرآن پاک سنایا اور بند کر دیا اور پھر نہیں دیکھا تو آئندہ سال کے لیے کوئی گارنٹی نہیں سنا پائے گا، نہیں سنا پائے گا۔ گھر والوں کو پریشر ہوگا، محلہ والوں کو پریشر ہوگا تو شاید سنا دے، ورنہ سنانے والوں کو سنانے سے فارغ ہونے کے بعد رمضان میں 10 پارے، عید کے بعد پہلے مہینے میں روزانہ 3 پارے، اس کے بعد اگر 3 پارے کی ترتیب رہ سکے تو بہت اچھا، نہیں تو 1 پارے کی ترتیب ان کی رہنی چاہیے۔ آپ لوگوں کو مکتب میں عید کی نماز کا طریقہ سکھلایا جاتا ہے، تو آپ کو اس کو دھیان رکھنا چاہیے، مستحضر رکھنا چاہیے۔ عید کی نماز کے دن امام لوگ عید گاہوں میں وہ عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ ایسے سکھا رہے ہوتے ہیں جیسے آج ہی مسلمان ہوئے ہیں۔ اس لیے کم از کم آپ کو جو ہے اپنی نماز بھی صحیح پڑھنی ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی عید کی نماز کا طریقہ بتلانا ہے۔ یہ چند مختصر سی باتیں تھی جو میں نے عرض کی۔ ایک تو چھٹیوں میں نماز کا، تلاوت کا اور شرعی لباس کی پابندی کا، دوسرے قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت، اور تیسرے عید کی نماز سے تعلق سے جو عوام میں ایک رواج ہے کہ بعد میں پہنچنا، دیر سے پہنچنا، رکعت نکلنا ہونا چاہیے، عید کی جو سنتیں ہیں ان کو اپنانا چاہیے، پر عمل کرنا چاہیے۔ اور سب سے اہم بات یہ تھی کہ آپ کو مکتب میں کس دن آنا ہے؟ 1 اپریل کو دن کون سا ہوگا؟ بدھ ہوگا۔ 1 اپریل کو کون سا دن ہوگا؟ بدھ ہوگا۔ آپ کو آنا ہے 1 اپریل کو۔ ہم بہت بہت مشکور ہیں اپنے مہمانان مکرم کے، ان حضرات نے رمضان کے مبارک مقدس مہینے میں اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا، ہم چھوٹوں پر ضرور نوازی فرمائی۔ یہ ان حضرات کا بہت احسان ہے۔ ہم معلوم ہے ان حضرات کی کتنی مصروفیات ہیں، کتنے کام ہیں، اس کے باوجود ان وقت نکال کر تشریف لائے۔ اب ہم ان حضرات سے انشاءاللہ مختصر نصیحتیں سنیں گے۔ آپ حضرات ذرا دھیان سے، توجہ سے اور
اہتمام کے ساتھ ان نصیحتوں کو سنیں گے اور عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ۔ میں انتہائی ادب احترام کے ساتھ حضرت مولانا قاری محمد عمران صاحب دامت برکاتہ سے درخواست کروں گا کہ ہمارے لیے آپ کچھ ضروری ہدایات، اصلاحی کلمات اور جو مفید باتیں ہمارے لیے ہو سکتی ہیں تاکہ ہم صحیح معنی میں کام کریں اور کام کے طریقے کو صحیح معنی میں اپنائیں۔ آپ کی قیمتی نصیحتوں ہم سب کے پڑھنے پڑھانے والے صحیح محتاج ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ انشاءاللہ ہمارے لیے ضروری مفید باتیں ارشاد فرما کر اور صحیح رہنمائی فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم بزرگوں، ساتھیوں، دوستوں، عزیز بچوں، سننا سنانا بہت کچھ ہو گیا ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ مولانا شاہد صاحب اور ان کے معاونین حضرات کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں یہی کہوں گا کہ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو جب ہے گرتوں کو تھام لے سکتے، مزہ تو جب ہے گرتوں کو تھام لے سکتے۔ آج میں یہ محسوس کر رہا ہوں اس محفل میں پہلی مرتبہ اس گلاب نگری کی زمین کے اوپر، جو کہ پتھریلی زمین ہے اور نگینے کے کام ہے یہاں پر، وہ بھی پتھر سے ہی متعلق ہے، اس کے باوجود اس خشک زمین کے اندر ایسے علم کے گوہر جو مجھے محسوس ہو رہے ہیں یہاں پر، میں ان کو زبان حال سے بیان نہیں کر سکتا، صرف محسوس کر سکتا ہوں۔ اور میں عزیزم حضرت مولانا مولوی محمد شاہد صاحب اور ان کے جملہ اساتذہ کرام کو بہت بہت مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ باغ لگایا ہے علم کا، جو کہ برس رہا ہے یہاں پر اور کھل رہا ہے اپنے پھولوں کے ساتھ، اور یہی وہ لوگ ہیں اس وقت میری نظر میں جو گرتوں کو سہارا دے رہے ہیں۔ اس محلے کے لیے میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں ان حضرات کی طرف سے کہ انہوں نے اس محلے کو نہیں بلکہ پورے شہر جیپور کو سنبھال رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول فرما لے اور اس میں دن دگنی رات چوگنی برکت نصیب فرما لے۔ اصل میں بولنا چاہ رہا تھا بہت کچھ، مگر مجھے کھانسی ہے، اس کھانسی کی وجہ سے میں ڈرتا ہوں، اور مختصر سی یہ دو بات میں نے آپ سے کہی ہیں، شکریہ ادا کیا ہے یوں سمجھو، اور میں اپنے بزرگ مفتی حضرت مولانا مفتی ابراہیم صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنی چند نصیحتیں کر کے اور دعا فرما دیں۔ السلام علیکم۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ آج حضرت میں اپنا وقت نکالا اور طبیعت کا بار ہونے کے باوجود شرکت فرمائی۔ ہم ایک فعال لیتے ہیں انشاءاللہ، حضرت دوبارہ تشریف لائیں گے اور انشاءاللہ پھر انشاءاللہ اللہ موقع دے گا ہم حضرت سے پھر دعا نصیحتیں سنیں گے۔ حضرت نے جو حوصلہ افزائی فرمائی، عزت افزائی فرمائی، وہ ہم سب اپنے لیے دعا سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کو قبول فرمائے اور اپنے بڑوں کی منشا کے مطابق، ان کی امید کے مطابق انہیں کھڑا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں مفتی محمد ابراہیم صاحب کا برکاتوں سے درخواست کروں گا کہ حضرت کی اپنی نصیحت ارشاد فرما کر دعا پر مجلس کا اختتام فرمائیں۔
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نحل والد لولده من ألم حسد اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، سب سے پہلی بات تو میں عرض کروں گا کہ آج اس محفل میں الحمدللہ حضرت مولانا محمد عمران صاحب جو خادم قرآن بھی ہیں اور عاشق قرآن بھی ہیں، اور یہ اکیلے نہیں ہیں، پورے خاندان کا ساتھ ہیں. آپ کے حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ حافظ سلطان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو استاد الاساتذہ تھے، وہ عاشق قرآن تھے. ہم نے دیکھا وہ ساری صفات کے مالک تھے ماشاءاللہ. الولد سر لابیہ کہ بیٹا باپ کے نقش قدم عام طور پر ہوتا ہے، وہی چیز ہم نے حضرت مولانا محمد عمران صاحب دامت برکاتہم میں دیکھی. اس جے پور کو سنوارنے اور سدھارنے میں، یہاں کی تعلیم و تربیت میں اور قرآن کو سینوں میں اتارنے میں آپ کی بڑی محنتیں ہیں. میں آپ کا پورے شہر کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اسی عشق قرآن کی وجہ سے یہ مدرسے والے، یہ جامعہ والے جس کا نام مکتب رکھا ہے ہم نے، یہ چاہ رہے تھے کہ آپ کی تشریف آوری ہم سب کے درمیان میں ہو جائے. تو یقیناً ہمارے لیے باعث سعادت ہے کہ آپ تشریف لائے اور بچوں کو، اساتذہ کو، کمیٹی والوں کو سب کو حوصلہ بخشا. ہم اس کے تہ دل سے شکر گزار ہیں. حضرت نے قرآن پاک کی ایک آیت کی طرف اشارہ فرمایا تھا. ماشاءاللہ جے پور میں پتھر کا کام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی پتھر کے لیے ایک بات آگے فرما دی. بہت سے پتھر ایسے ہوتے ہیں جن سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں. حالانکہ پتھر دل انسان کی بات ہو رہی تھی، لیکن انسانوں میں ایسے بھی انسان ہوتے ہیں جو اس پتھر کے مشابہ ہوتے ہیں جن سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ طلباء جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وہی طلباء ہیں جن سے چشمہ پھوٹ رہا ہے. الحمدللہ علم کا چشمہ پھوٹ رہا ہے. اور وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. پتھروں میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو خدا کے خوف سے گر پڑتے ہیں. یہ بچے 5 وقت خدا کے سامنے گرتے ہیں، خدا کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں. یہ خود الحمدللہ نمازی ہونے کے ساتھ ساتھ معاشرے کو نمازی بنائیں گے انشاءاللہ. تو یہ صفات الحمدللہ ان بچوں میں پائی جا رہی ہیں. میں نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ میں سے ایک فرمان پڑھا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی والد نے اپنی اولاد کو سب سے بہترین چیز دی ہے تو وہ ان کی حسن تربیت، اچھی تربیت. بچوں کی اچھی تربیت ہو جائے تو بچے نہیں، وہ نگینے بن جاتے ہیں، وہ سر پہ رکھنے کے قابل ہو جاتے ہیں. یہ جو مدرسہ ہے یہ الحمدللہ تعلیم گاہ بھی ہے اور تربیت گاہ بھی ہے. خالی تعلیم سے آدمی میں شعور نہیں آتا جب تک تربیت ساتھ میں. اس لیے بچوں کو سکھایا بھی جاتا ہے، کچھ چھوٹا موٹا کام بھی لیا جاتا ہے تو ان میں سلیقہ شعور آ جاتا ہے.
اور میں تو یہ کہوں گا، کہیں مدت میں بھیجتا ہے ساقی ایسا مستانہ، کہیں مدت میں بھیجتا ہے ساقی ایسا مستانہ، جو بدل لیتا ہے بگڑا ہوا دستور میں خانہ۔ اس محلے کی اور اس مسجد کی اور ان طلباء کی تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جن کو منتخب فرمایا، حضرت مولانا شاہد صاحب، یہ مقدر سے آپ حضرات کو مل گئے۔ اگر یہ کہیں اور بیٹھ جاتے تو یہ فائدہ وہاں پہنچتا۔ آپ صاحب نصیب ہیں کہ آپ کو یہ فائدہ پہنچا۔ جب میں دیکھتا ہوں یہاں اور غور کرتا ہوں تو عجیب عجیب باتیں سامنے آتی ہیں۔ تقریر میں تو آپ سامنے قید ہو جاتا ہے، میں چند باتیں ویسے عرض کروں گا۔ میں ابھی ایک روز یہاں آیا اتباع سے دوپہر میں، ایک آدھ روز پہلے، کچھ طلباء تھے 2-3 ایسے ہی، وہ مسجد میں گئے، اوپر گئے، ادھر ادھر چکر تو لگائے، ادھم نہیں مچایا انہوں نے۔ میں نے کہا یہ طلباء جو ہے موقع دیکھ رہے ہیں، شاید اب کوئی نہیں یہاں، اپن گھوم لیں۔ جو ہی اذان کا وقت قریب آیا 5 منٹ، وہ تو کچھ اور بن گئے۔ انہوں نے کسی نے وائی فائی سنبھالا، کسی نے کچھ سنبھالا، اس کی صفائی کر رہے ہیں، اس کی صفائی کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں۔ یہ تو بچے میں سمجھا ادھم مچانے والے ہیں۔ دیکھا تو وہ زور کے بعد پڑھائی ہوگی، اس کے لیے چیزوں کو سنوار رہے ہیں، وضو خانوں کی صفائی کر رہے ہیں، باتھ روم کی صفائی کر رہے ہیں۔ آج بھی اتفاق سے میں دوپہر میں آ گیا، میں نے بچوں کو دیکھا، یعنی جنہوں نے کرتا پاجامہ بھی پہنا ہوا نہیں، ایسے بچے وہ وہاں باتھ روموں کی صفائی کر رہے ہیں، وضو خانے کی صفائی کر رہے ہیں اور بیسن کو دھو رہے ہیں۔ میں نے اس بچے سے شک مجھے ہوا، میں کیا کہ بچہ ہے کون؟ میں تیرا نام کیا ہے؟ تو نام دوست نے وہی بتایا، ابو بکر نام بتایا۔ یہ ماشاءاللہ، یہ بچوں میں شعور آ جانا یہ معمولی بات نہیں ہے۔ بعض علاقوں میں اپنے بچوں سے، اگر ہمارے بچوں سے کوئی کام لے لے تو اس کو عیب سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچوں سے کام کروا لے، ہمارے بچے سے جھاڑو لگا لی۔ بھائی واہ، ہمارے بچوں کو جھاڑو لگا کے نہیں مدرسے میں۔ یہ میں سمجھتا ہوں بہت کم فہمی کی بات ہے۔ آپ کے یہاں ہے معاشرہ، اور میں پرسوں یہاں آیا تھا، میں نے ایک بات سنی حضرت مولانا سے کہ آپس میں بات کر رہے تھے، میں اس میں شریک نہیں تھا، لیکن میں اس کو میرے دل میں بات بیٹھی۔ یہ فرمایا تھا وہاں شاہد صاحب، ارے فلاں لوگوں نے مسجد کی صفائی بہت اچھی کی، پوری مسجد کو دھویا ہے، پورا گھر لگے ہیں مسجد کو دھونے میں، وہ کون سا گھر ہوگا سعادت مند؟ میں نہیں جانتا ہوں اس کو، لیکن یہاں لوگوں میں یہ جذبہ آ رہا ہے کہ پورے گھر والے لگ کر مسجد کی صفائی کر رہے ہیں، مدرسے کی صفائی کر رہے ہیں، باتھ روموں کو دھو رہے ہیں۔ یہ چیزیں کبھی بزرگوں کے یہاں چیٹی سی بھی کرنے سے ملا کرتی تھی، جو آپ حضرات کو مل رہی ہیں، اس کی قدر کرنی چاہیے، ان چیزوں کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہی کہہ رہا تھا کہ تعلیم گاہ بھی ہے یہ اور تربیت گاہ بھی ہے۔ تعلیمی اعتبار سے اگر کوئی کم رہ جائے، مثلا اس نے حفظ نہیں کیا، ناظرہ پڑھ لیا، ایک آدمی بچہ حافظ ہے، وہ عالم نہیں ہو سکا، یا کوئی عالم ہو گیا مفتی نہیں ہو سکا، کچھ کمی بھی رہ جائے، لیکن وہ تربیت یافتہ ہے، میں سمجھتا ہوں وہ دوسرے بچوں سے فائق رہے گا۔ استاذ کی تربیت، استاذ کی ڈانٹ ڈپٹ، ٹوکنا، یہ بہت ضروری ہے۔ اس کو ہم اپنے لیے عیب نہ سمجھیں، یہ ہمارے لیے، یہ سمجھیے، شربت روابضہ سے بھی زیادہ فائدہ مند ہے۔ یہ بات ضمناً آ گئی۔ ماشاءاللہ میں یہاں دیکھ رہا ہوں، ہمارے اکابر دیکھ رہے ہیں، جس طرح یہاں حضرت مولانا شاہد صاحب اپنے رفقا کے ساتھ، دیگر اساتذہ کے ساتھ، کمیٹی کے حضرات کے ساتھ لگن سے کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو نظر بد سے بچائے۔ یہ بہت ہی ماشاءاللہ بہترین اور بہت ہی عند اللہ مقبول کام ہے۔
قرآن پاک کی خدمت کوئی معمولی چیز نہیں، اس لیے جو بھی محنت ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ اس کو بے حد قبول فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ہم طلباء کو، ہم کمیٹی والوں کو، ہم جو بچوں کے والد ہیں ان کو اساتذہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ نے ہمارے بچوں پر محنت کی۔ دیکھو من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرے گا۔ میں ایک بات بتاؤں اس کے اندر، ایک بزرگ یہ فرما رہے تھے، ہم تو اس کو عام طور سے کہہ دیتے ہیں من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، لیکن اسی بات کو حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح سمجھایا، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ کو حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح سمجھایا، ارے کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرے گا۔ کیسے؟ یہ لوگ تو دکھائی دے رہے ہیں، جو لوگ سامنے ہیں جو دکھائی دے رہے ہیں، ہم ان کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ جو دکھائی نہیں دے رہا ہمیں اللہ، اس کو تو ہم قیامت میں جنت میں دیکھیں گے، اس کا شکر کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے پہلے اس کا شکریہ ادا کریں جو ہمیں دکھائی دے رہے ہیں، پھر اس کا شکریہ کی بھی توفیق ہوگی جو دکھائی نہیں دے رہا ہے، ورنہ حساب سے تو الٹا ہونا چاہیے تھا، من لم یشکر اللہ لم یشکر الناس۔ لیکن اس کو اس لیے کہا ہے پہلے جو چیز دکھائی دے رہی اس کا تو شکریہ ادا کرو، جو دکھائی نہیں دے رہی اس کا شکریہ تو پھر آپ ادا کرو گے۔ ہم اپنے بچوں میں جہاں اور چیزیں پیدا کرنی ہیں، آج صرف ایک چیز بتا رہا ہوں بچوں کو، یہ نئی چیز نہیں ہے، یہ انداز بیاں بدل سکتا ہے، بس کہ ہم شکریہ کی عادت ڈالیں، ہم شکریہ کی عادت ڈالیں۔ اب شکریہ کیسے ادا کریں گے؟ ایک تو یہ ہے بھائی آپ کا بہت بہت شکر، بہت بہت احسان ہے، یہ بھی ٹھیک ہے آپ کا شکریہ، یہ بھی، لیکن ہمیں ہمارے بزرگوں نے جو شکریہ کا الفاظ سکھائے ہیں وہ یہ سکھائے ہیں جزاک اللہ۔ آپ کو کسی نے گلاس پانی پلا دیا تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ جزاک اللہ۔ اس کو اپنی زبان پر رٹ لیں۔ میں ایک علاقے میں گیا، جس علاقے میں حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا علاقہ، اور جس میں حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ کے اسفار ہوئے تھے، اس علاقے میں نے وہاں یہ دیکھا قدم قدم پر، ذرا ذرا سی بات پر جزاک اللہ جزاک اللہ۔ راستے میں کوئی دروازے کے سامنے کھڑا ہے، ایک آدمی آ رہا ہے، وہ ذرا سے ہٹ گیا، جزاک اللہ۔ یہ کتنی اچھی بات ہے، ہم بھی اپنی زبان پر اس چیز کو لائیں۔ اور اللہ کا شکریہ کن الفاظ میں ادا کریں گے؟ بھائی بچوں سے پوچھنا بھائی، آپ کو سکھائی جاتی ہے، آپ دھیان رکھیے۔ ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں گے الحمدللہ سے، حضرت مولانا فرما رہے ہیں الحمدللہ سے، جی یہ اپنی زبان پر لائیں، عادت ڈالیں۔ اب میں آخر میں ایک دو بات بتا کے بات پوری کر رہا ہوں، چونکہ مجھے وقت دے گیا، اسی وقت میں کرنا ہے انشاءاللہ۔ دیکھو ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی ایمان کی نگرانی اور اس کا امتحان لیتے رہیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی اللہ نے تعریف فرمائی قرآن پاک میں، اور ان کی نصیحتیں میں نقل فرمائی۔ تو لقمان حکیم نے اپنی اولاد کو کیا نصیحت فرمائی؟ پہلی نصیحت یا بنی لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا۔ اب شرک کیا چیز ہو سکتی ہیں آپ کو پڑھائی جاتی ہے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک تو بڑا بھاری ظلم ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کو نصیحت فرمائی، اولاد کو نصیحت فرمائی، جو ہم سب ان کا روحانی بیٹے ہیں، ہمارے لیے بھی نصیحت ہے۔ قرآن میں اللہ نے نقل کیا یا بنی اقم الصلاۃ، اے پیارے بیٹے نماز قائم کرنا، نماز پڑھنا۔ اسی طریقے سے انہوں نے اور آگے نصیحت فرمائی ولا تصعر خدک للناس، اپنے چہرے کو لوگوں کے سامنے پھیلاؤ مت کہ منہ پھیلا کے بیٹھ گئے، خلب پیشانی سے ملا۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، اکڑ کے مت چلو۔ پھر فرمایا بخصد فی مشیک بغضض من صوتک، اپنی چال بھی حساب کتاب کی درمیانہ رکھو اور آواز بھی درمیانہ ہونا چاہیے۔ ویسے نہیں کہ جاہلوں کی طرح چیخ چیخ کر بولیں حساب سے۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اگر بہت زور سے بولنا کوئی اچھی بات ہوتی تو گدھے کی آواز سب سے اونچی ہوتی ہے جانوروں میں۔ تو
کل ملا کے یہ ہے ہمیں ان چیزوں کا دھیان رکھنا ہے کہ کوئی چیز ایسی نہ ہو جو ہم سے شرک والی سرزد ہو رہی ہو، بدعت والی سرزد ہو رہی ہو. ہم نمازوں کا دھیان رکھنے والے ہوں، ہم ماں باپ کی خدمت کرنے والے ہوں، بڑا کا احترام کرنے والے ہوں، چھوٹوں پر شفقت کرنے والے ہوں، مدرسے اور مدرسے کی تپائیوں تک ادب کرنے والے ہوں. یاد رکھیے ایک بات میں عرض کر رہا ہوں، جو بچے اساتذہ کا ادب کریں گے، کتابوں کا ادب کریں گے، تپائیوں کا ادب کریں گے، درسگاہ کا ادب کریں گے، ان کے لحاظ کریں گے، وہ بچے انشاءاللہ ان کو علم آئے گا. اور جو بچے بے ادبی کریں گے، شور مچائیں گے، دنگا مچائیں گے، فساد مچائیں گے، ان کو اگر آ بھی گیا علم تو فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے یہ چیزیں اپنے دل میں ہم رکھیں. نصیحتیں تو الحمدللہ یہاں ہوتی رہتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارا اس مسلم بیٹھنے کو قبول فرمائے. اور آپ حضرات کو جو انعام دیا گیا ہے، اس انعام کا مقصد خالی یہ نہیں کہ لے کے اس کو استعمال کر لیا. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اور آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. جن کو انعام ابھی نہیں ملا ہے اول پوزیشن، وہ اول پوزیشن لانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء. حضرت میں بہت بہت افضائی فرمائی. اللہ تعالیٰ ہمیں قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے. میں اپنے عارف بھائی سے ریکویسٹ کروں گا کہ 2 شیل یہاں ہم سامان میں دے رکھیں، بلکہ یہ ایک پرانا بچہ جو کبھی بچہ کہاں پڑھنا آتا تھا، اب وہ گلکوں میں گھومتا ہے باہر، وہ آج پروگرام میں آ گیا ہے. عارف بھائی سے درخواست ہے کہ ایک شیل آپ کو تلی کو دے دیں. جی اسی زمانے میں آپ پڑھتا تھا، آپ پیش کرتے ہیں آپ سب کی طرف سے ماشاءاللہ. اور میں نجم الدین بھائی اور عارف بھائی کو درخواست کروں گا کہ یہ شیل آپ عارف بھائی کو پیش کر دیں. عارف بھائی ایک پاؤں میں ناچ رہے ہیں ماشاءاللہ، پورا محنت سے ان کی خدمت ہے ماشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. سب کی طرف سے آپ کی دیکھ ماشاءاللہ. اور کمیٹی کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ حضرات جو بھی کچھ حضرات کے سامنے رائے مشورہ رکھا جاتا ہے یہ ماشاءاللہ اس میں رکھتے ہیں اور بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ یہ ہمارا ساتھ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کو بہترین بدلہ عطا فرمائے. ایک بات یہ عرض کرنی ہے کہ مدرسہ کے وقت کی چھٹی ہے لیکن نمازوں کی چھٹی نہیں ہے. میں چاہوں گا کہ جو طلباء محلے کے ہی ہیں وہ 5 وقت نمازوں میں نظر آئیں. مدرسہ کی چھٹی ضرور ہے لیکن نمازوں کی چھٹی نہیں ہے. اگر نمازوں کی چھٹی ہوتی تو سب سے پہلے ہم مانگتے تھے چھٹی، ہم چھٹی دیتے، ہم چھٹی کرتے. ہمیں بھی چھٹی نہیں مل رہی، اگر ہمیں نہیں مل رہی تو آپ کو چھٹی کا مطلب کیا ہے؟ اس لیے آپ کو جو محلے کے بچے ہیں بابو روٹی بغیر وہ 5 وقت کی نماز کہاں پڑھیں گے؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ 5 وقت کی نمازوں میں یہاں نظر آئیں گے انشاءاللہ. مدرسے سے تعلق برقرار رکھنے کا تقاضا یہی ہے کہ جو بھی آپ مدرسے میں حاضر رہے کم از کم نماز پڑھنے کے لیے بڑوالی مسجد میں آپ کو اپنی مسجد میں آنا چاہیے. ایک بات یہ عرض کرنی ہے کہ پورے سال بچوں کے لیے اور اسی طریقے سے انتظامیہ اور اساتذہ مدرسے کا نظام چلانے کے لیے، ذمہ داری ادا کرنے کے لیے، بچوں کو توجہ دلانے کے لیے بعض مرتبہ کچھ سخت اور سست کہہ دیا جاتا ہے جو یقیناً اس پر افسوس ہوتا ہے. ہمیں آپ سے بعض مرتبہ سختی سے پیش آنا پڑتا ہے. اس لیے کسی بھی طالب علم کو، کسی بھی استاذ کو اور مدرسے کے کسی بھی ممبر کو میری طرف سے کوئی بھی تکلیف پہنچی ہو، کوئی بھی بات، کوئی بھی ناگواری کی پہنچی ہو، رمضان کا مقدس مہینہ ہے، مبارک ساتھ ہیں، مبارک گھڑیاں ہیں، آپ سے میں اللہ کے گھر میں اللہ کے واسطے سے معافی کا طلبگار ہوں. جو بھی کچھ میرے طرف سے آپ کو تکلیف پہنچی ہو اس کو آپ معاف کر جائیے گا اور دعا کرتے رہیے گا. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام خطاؤں قصوروں کو معاف فرما. یا اللہ جو یہاں بچوں کی حوصلہ افزائی کی ہے،
یا اللہ جن حضرات نے مل کر یہ انتظام و اہتمام کیا ان کو بہت جزا خیر عطا فرما، یا اللہ ان کو بہت جزا خیر عطا فرما، یہاں کی کمیٹی والوں کو، ذمہ داروں کو، اساتذہ کو اور اس مدرسے کو محبت سے دیکھنے والوں کو بہت بہت جزا خیر عطا فرما، ان سب خدمات کو قبول فرما، یا اللہ ان سب خدمات کو قبول فرما، یا اللہ ان سب خدمات کو قبول فرما، بچوں میں یا اللہ حوصلہ عطا فرما، ہمت عطا فرما، یا اللہ جن مقاصد کے لیے محنت کی جا رہی ہیں، محنتیں کی جا رہی ہیں، ان مقاصد میں کامیابی عطا فرما، ہمارے بچوں کو ذہن و حافظوں کو کشادہ فرما، یا اللہ ان کو بہترین حافظ بھی بنا، بہترین عالم بھی بنا، اور یا اللہ بڑے علماء میں شمار فرما اور ان پر عمل کرنے والا بنا، پورے معاشرے کو یا اللہ ان کے ذریعے پاک و صاف فرما، یا اللہ کفر و شرک و بدعات کی گندگی کو صاف فرما، یا اللہ ان بچوں کے ذریعے پورے معاشرے کو خوشبودار بنا دے، یا اللہ ہم سب کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے، یا اللہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کو قبول فرما لے، یا اللہ قرآن کی خدمت کرتے کرتے مرنے کی اور مرتے مرتے کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ قرآن کے عاشقین میں ہمارا بھی شمار فرما لیجیے، قرآن سے محبت کرنے والوں میں، ان کی تلاوت کرنے والوں میں ہمیں بھی شمار فرما دیجیے، یا اللہ جو دعاؤں کے لیے کہتے ہیں یا لکھتے ہیں یا امید رکھتے ہیں، سب کی جائز تمناؤں جائز مرادوں کو اپنا خزانہ غیب سے پورا فرما۔ کئی حضرات اپنے سفر کے لیے، ٹکٹ کے لیے، ویزے کے لیے اور یا اللہ دعا کے لیے کہتے ہیں، ان کے یا اللہ انتظام میں آسانی فرما، آسانی فرما، یا اللہ کہاں کہاں لوگ پھنسے ہوئے ہیں پریشانیوں میں، یا اللہ تمام لوگوں کو یا اللہ دلدل سے نکال دے، یا اللہ شر و فتنہ کو، شر و فساد کو ختم فرما دے، یا اللہ یہود و نصارہ مشرکین اور اعداء دین کے یا اللہ علاج فرما دے، یا اللہ مسلمانوں کو اور یا اللہ دین سے، قرآن سے محبت کرنے والوں کو یا اللہ فلاح و کامرانی عطا فرما دے، یا اللہ پوری دنیا میں امن و سکون عطا فرما، پوری دنیا میں امن و سلامتی عطا فرما، شر و فساد سے ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ ساری جنگوں سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ شر و فساد کے پھیلنے سے حفاظت فرما، یا اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے بے مانگے عطا فرما، یا اللہ ہماری دعاؤں کو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں قبول فرما، وصلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ سبحان اللہ